جیش العسرہ کہتے ہیں، ایک جنگ جہاد میں جانا ہوا، مال کی کمی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے کہا جس کے پاس جو ہے وہ لے آؤ، جس کے پاس جو ہے وہ لے آؤ۔ اور کون اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے؟ اس میں حضرت عثمان سب سے پہلے اٹھتے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میری جانب سے 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ 100 اونٹ کی قیمت آج کے زمانے میں بھی کافی مہنگی ہے۔ اونٹ کتنے کا ملتا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ عرب میں اونٹ یوں سمجھیں کہ اس زمانے کی وہ مرسیڈیز کار سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہ سارے نقل و حرکت کا وہی آلہ تھا۔ ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے کی سب سے بڑی ان کی سواری تھی، اسی پر ان کا پورا ٹرانسپورٹیشن کا سارا معاملہ اسی پر لگا ہوا تھا۔ تو اونٹ کا اس طرح سے وقف کر دینا یہ معمولی نہیں ہے۔ 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور کوئی ہے میرے صحابہ میں سے جو اللہ کی راہ میں کچھ اور خیرات کرے؟ پھر حضرت عثمان غنی ہی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جانب سے اور 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ۔ 200 ہو گئے ہیں۔ تیسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، پھر آپ ہی کھڑے ہوئے ہیں اور کہا یا رسول اللہ اور 100 اونٹ میری جانب سے۔ خرچ کرنے میں، خیرات کرنے میں کبھی آپ نے پس و پیش نہیں کیا، ذرا برابر تعامل نہیں کیا، جھجک نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر انہیں کامل یقین تھا۔ اور اس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے عثمان، آج کے بعد سے اب کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور جنت میں جانے سے کوئی عمل تجھے روک نہیں سکے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری بشارتیں ان کے کاموں کی وجہ سے دی ہیں۔ شروع اسلام میں آپ نے اپنے مال سے بہت معاملات میں مدد کی ہے اسلام مسلمانوں کی۔ عزیزان گرامی، سیدنا عثمان کے پاس بھی مال تھا، آج ہمارے پاس بھی مال ہے۔ مال کے خرچ کرنے کے انداز الگ الگ ہیں، اور ان کے مال کو اللہ نے برکتوں سے ایسا نوازا کہ آج تک کم نہیں ہوا، آج تک کم نہیں ہوا۔ جانتے ہیں آپ مدینہ طیبہ میں آج بھی میونسپلٹی کا خرچہ حضرت عثمان کے مال سے کیا جا رہا ہے۔ آج بھی ان کے مال، ان کے باغیچے اور ان کی زمینیں آج بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 صدیاں گزر گئی، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے اولاد میں وراثت چلتی رہی، نہیں، وہ اسلام کے لیے وقف کر کے چلے گئے۔ جب آپ خلیفہ نہیں تھے اس وقت آپ کے پاس بے پناہ مال تھا، اور جب خلیفہ ہوئے ہیں لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان کے پاس ہم نے کبھی بھی 1000 اونٹ سے کم دیکھا نہیں۔ 1000 اونٹ سے کم ان کے پاس مویشی نہیں ہوتے تھے، جانور۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ خود فرماتے ہیں میرے پاس صرف 2 اونٹ ہیں، وہ بھی حج پر جانے کے لیے رکھا ہے، ایک تھک جائے تو دوسرے کو استعمال کرو۔ خلافت کے بعد آپ نے ساری چیزیں بیت المال کے لیے وقف کر دی تھی۔ عزیزان گرامی وقار، مال خرچ کرنے کے جو انداز ہیں، اللہ اکبر، اسی وجہ سے مال میں خیر و برکت اتنی ہوتی رہی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، انہی کی شان میں یہ آیت آئی ہے جس کو میں نے قرآن کی خطبے کے بعد تلاوت کی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جیسے کہ کسی نے بیج بویا زمین میں اور اس بیج نے 7 بالیاں اگائیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ کتنے ہوئے؟ ایک بیج بویا تھا، اس سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ ایک بیج نے کتنے نکالے؟ ایک بیج نے کتنے نکالے؟ 700۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، آگے مولا فرماتا ہے اور اللہ اس سے بھی زیادہ چاہے تو بڑھا دے گا۔ معاملہ یہاں یہ ہے کہ رب تعالیٰ
یہ بیان فرما رہا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس بیج کی طرح ہے جو ایک بو گے تو 700 نکلیں گے. تم اگر خرچ کرتے رہو تو رب تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اس کے 700 دانے تو آ ہی جائیں گے. اور مولا آگے یوں فرما رہا ہے اور جسے چاہے رب تعالیٰ اس سے بھی بڑھا کر کے دے گا, اس سے بھی زیادہ دے گا. 700 گنا کوئی بات؟ آپ اندازہ کریں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی حال تھا. قرآن کی آیتوں پر جو یقین تھا آپ کا. مدینہ طیبہ کے یہودی کیا کرتے تھے؟ تجارت کا مال جیسے ہی قافلے آتے تھے سارا مال یہ لوگ پہلے ہی خرید لیتے تھے اور خرید کر کے ذخیرہ اندوزی کرتے تھے. ذخیرہ اندوزی سٹاک کرنا اور جمع کرنا سارا مال, جب کسی کے پاس مال نہ ہو تو پھر باہر نکالنا. اسلام نے اس کو حرام فرمایا ہے. جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, چاول جمع کرنا, اناج جمع کر کے سٹاک رکھنا, اور جب قحط سالی کا دور ہو لوگوں کے پاس خریدنے کے لیے سامان کی کوئی قلت ہو جائے تب پھر اپنے سٹاک میں سے نکال کر کے 10 روپے والی چیز 100 روپے میں بیچنا, اسلام میں یہ حرام ہے. احتکار, ذخیرہ اندوزی کہ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ استحصال کر رہے ہو. استغلال یعنی موقع کو فائدہ اٹھا کر کے تم ان کو بہت زیادہ منافع کے ساتھ بیچ رہے ہو. یہ جائز نہیں ہے میرے عزیزوں. یہودی یہ کیا کرتے تھے. مدینے میں جیسے ہی مال آتا تھا سب خرید کر کے رکھ لیتے, چند دنوں کے بعد بازار سے سامان ختم ہوتے تو یہ پھر 10 روپے کی خریدی ہوئی چیز 100 روپے میں لا کے بیچتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال بہت تھا. آپ نے ان کی شرارت کو محسوس کیا. تجارت کے قافلے ملک شام سے آئے, مدینہ پہنچے بھی نہیں تھے کہ مدینے سے کئی میل دور جا کر سارے قافلوں کو آپ نے تنہا خرید لیا. پورا مال آپ نے خرید لیا, خرید کر کے ایک میدان میں پورا غلہ جمع کر دیا. اور جب یہودیوں کو پتا چلا کہ اس بار تجارت کا مال پورا عثمان کے ہاتھ لگ گیا تو انہوں نے سوچا کہ چلو بھاؤ تاؤ کر کے عثمان سے لے لیں گے, پھر ہم مارکیٹ میں بیچ دیں گے. یعنی عثمان ہول سیل دے دیں گے اور ہم ریٹیل میں بیچیں گے. آئے وہ لوگ حضرت عثمان کے پاس, کہا کہ آپ نے خرید لیا ہے پورا مال, ہمیں چاہیے, آپ دیجئے, ہم دکانوں کو سپلائی کریں گے. حضرت عثمان نے کہا بتاؤ کیا قیمت لگاتے ہو میرے مال کی؟ انہوں نے کہا آپ نے جس قیمت پہ خریدا ہے اس کا ڈبل ہم آپ کو دیں گے. جس قیمت پہ آپ نے خریدا ہے اس کا ہم آپ کو ڈبل دیں گے. یہ یہودیوں کی شاطرانہ چال کو آپ ہمیشہ محسوس کریں کہ آخر وہ ڈبل سے کیوں خرید رہا ہے, تاکہ پھر ٹرپل پہ کسی اور کو ڈالنے والا ہوگا نا. جبھی تو حضرت عثمان نے کہا نہیں, میں اتنے سودے پر راضی نہیں ہوں, صرف ڈبل نفع کمانے کے لیے میں اتنا پیسہ تھوڑی نہ لگاؤں گا, مجھے اور نفع چاہیے. 100 میں خریدا حضرت عثمان نے مثال کے طور پر, یہودی 200 دینے کو تیار تھے. آپ نے منع کیا نہیں, پھر انہوں نے حجتیں کی اور اس کے بعد کہا چلو 2 گنا زیادہ لے لو, یعنی 1 گنا نہیں اور 1 گنا, یعنی 100 میں خریدا ہے تم نے تو 300 ہم سے لے لو اور دے دو مال. آپ نے کہا نہیں اور مجھے چاہیے. شام ہو گئی, انہوں نے بڑھاتے بڑھاتے 5 گنا تک کر دیا. کہا کہ اب جو ہے تم نے مال 100 کا خریدا ہے, ہم کو 500 میں بیچ دو, اس سے بہتر کیا چاہیے. حضرت عثمان نے مال روکے رکھا, کہا نہیں مجھے اور نفع کی ضرورت ہے. بہترین تاجر بھی تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر بہت شہرت ہوئی. دوسرا دن گزر گیا, یہودیوں نے آپس میں میٹنگ کی, کہا کہ مدینے میں ابھی مال کی سخت قلت ہے, مال ہے نہیں کہیں پر بھی, اور ہم جتنے میں بھی خریدیں گے مال تو ہمارا ہوگا, پھر جو مدینے والوں کو ضرورت ہوگی جو قیمت ہم لگائیں گے وہ خرید لیں گے. پھر آئے وہ بات کرنے کے لیے, کہا چلو اور بڑھا کر کے ہم دینے کو تیار ہیں. تیسرے دن بڑھاتے بڑھاتے وہ 10 گنا تک آ گئے. کہا کہ تم نے 100 میں خریدا ہے, 1000 میں ہم کو بیچ دو, اور عثمان تم اپنا مال لے کر کے پوری دنیا میں گھومو, اس سے زیادہ نفع تمہیں کوئی نہیں دے سکتا. ایسی باتیں مارکیٹ میں ہوتی ہیں نا, جاؤ بازار دیکھ کر کے آؤ, اس سے کم تو کہیں نہیں ملے گا.
تو انہوں نے بھی کہا کہ اس سے زیادہ نفع تمہیں کوئی نہیں دے سکتا. حضرت عثمان نے کہا نہیں 10 گنا نہیں اور بھی چاہیے مجھ کو, اور نفع چاہیے. حضرت عثمان کو ان لوگوں نے بہت ملامت کیا کہ تمہارے پاس مال ہے تو اس کا کیا مطلب کہ 10 گنا زیادہ تم بیچو گے, لوگوں کا خیال کرو, لوگوں کی ضرورتوں کو محسوس کرو. حضرت عثمان نے کہا یہی خیال تم بھی کیا کرتے اگر مدینے والوں کا, تو مجھے خریدنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. تم خود بھی تو یہی کرنا چاہ رہے ہو. بتاؤ بھلا دنیا میں ایسا کون ہے جب مجھ سے 100 کی چیز 1000 میں خرید رہا ہے, تم کس لیے خرید رہے ہو یہ بتاؤ. تو وہ منہ بسورتے ہوئے واپس چلے گئے, اور ان لوگوں نے چیلنج کیا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان سے مال لیتا کون ہے. اگر انہوں نے 10 گنا کم نفع سے کسی اور کو بیچا تو ہم جھگڑا کریں گے, کیونکہ ہم نے بولی لگائی تھی, اور ہمیں وہ 10 گنا پر بھی دینے کو راضی نہیں ہوئے. اس سے کم اگر اپنے بھائیوں میں سے بھی کسی کو دیا تو ہم راضی نہیں ہوں گے. تو یہ بات طے ہو گئی اور سب چلے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کے بعد سارے مسلمانوں کو اعلان کیا کہ مارکیٹ میں مال کی بہت زیادہ قلت ہے, تجارت کے قافلے آئے ہوئے ہیں, میں مال کا مالک ہوں, جن جن مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے وہ مفت میں لے کر کے جائے. وہ میدان سے غلہ جس کی جیسی ضرورت ہے وہ لے کر کے جائے. شام تک تو پورا غلہ ختم ہو گیا. اہل مدینہ سب مال لے کر کے چلے گئے. تو وہ یہودی بہت بفرے ہوئے آئے ہیں, کہا کہ عثمان یہ تم نے کیا کیا, اتنی بڑی قیمت تمہیں مل رہی تھی. حضرت عثمان نے کہا تم نے اچھا آفر مجھے نہیں دیا تھا اس لیے میں نے دے دیا. کہا ہم 10 گنا زیادہ میں خرید رہے تھے. حضرت عثمان نے کہا او 10 گنا والے, میں نے میرے رب کے ہاتھ پر 700 گنا میں بیچا ہے. 10 گنا تم دینے کی بات کر رہے ہو, میں اپنے رب کے حضور اس مال کو بیچ دیا اللہ کی بارگاہ میں 700 گنا کے بدلے. قرآن میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جو آیت کے مصداق ہیں حضرت عثمان. یقین تھا انہیں. عزیزان گرامی, ہمارا پورا تو ہم خرچ نہیں کر سکتے, تو کوئی چیز ہماری زندگی سے نکلتی رہنی چاہیے. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس مقام پر پہنچائی بڑی خصوصیت وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. اسی طرح آپ کے بہت سارے کردار ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت آپ کو پسند فرمایا کرتے تھے. جو صحابہ کہیں کسی کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں ان کو اپنا مال دے کر کے آزاد کرا لیتے تھے اور لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے. جب جب کہیں کسی کو تکلیف میں دیکھتے اسے مال کی ضرورت ہوتی. کتنے تو ایسے صفہ کے صحابہ ہیں جن کی شادیاں حضرت عثمان کے مال سے ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, وہ اپنا مال انفاق فی سبیل اللہ یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے وہ اس لیے نہیں کہ لوگ ان کو بڑا دیالو کہیں, بڑا سخی کہیں, لوگ ان کی تعریفیں کریں. کبھی حضرت عثمان غنی نے غریبوں کو کوئی چیز تقسیم کر کے فوٹو نکال کر پیپر میں نہیں چھپوایا. وہاں اس زمانے میں نہ یہ پرچار کا سسٹم تھا, کہیں نہیں. بس ایک طلب ہوتی ان کی, آ کر کے خرچ کرنے کے بعد حضور سے پوچھتے یا رسول اللہ میرے اس عمل کو اللہ نے قبول کیا ہے کہ نہیں. اگر میرے آقا فرما دیتے تو حضرت عثمان کہتے بس مجھے روحانی سکون حاصل ہو گیا, میرے قلب کا سکون حاصل ہو گیا. یہاں اگر انفاق آ بھی جاتا ہے کچھ لوگوں کے اندر تو ریا سے خالی نہیں ہے, دکھاوے سے خالی نہیں ہے. میرے عزیزوں, کتنے بیمار ایسے ہیں جن کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال دیا کرتے تھے. کتنے گھروں میں حضرت عثمان کا مال پہنچتا تھا, حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں پر بڑا آپ کا احسان تھا. شروع کے دنوں میں جب آئے مدینے تو ایک کنواں تھا بیر روما جس میں میٹھا پانی تھا اور باقی مدینے کے دوسرے کنووں میں کھارا پانی آتا تھا, اور وہ بیر روما یہودی کی تحویل میں تھا, یہودی اس کا مالک تھا اور وہ بھی پانی پیسوں سے بیچتا تھا. حضرت عثمان نے کہا کہ یہ کنواں بیچ دو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک بار آپ نے سنا کہ کوئی ہے جو میرے
ان غلاموں کے لیے، اہل مدینہ کے لیے اللہ کا پانی خیرات کرے۔ حضرت عثمان اٹھے اور سیدھے وہ کنواں خریدنے کی بات کی کہ جا کے میں خریدنے کی بات کر لیتا ہوں، کیونکہ سب کو پانی کی شدید ضرورت ہوتی تھی اور وہ یہودی پانی پیسوں سے بیچتا تھا۔ یہ ہر جگہ جتنے بھی فتنے آپ کو دکھیں گے وہ یہودیوں کے ہی ہوں گے۔ آج بھی دیکھیں، آج بھی بہت ساری چیزیں یہ جو ضروریات ہیں لوگوں کو بیچتے ہیں، ہر چیز مال یہ ان پر قبضہ کرنا، جمانا اور اس کے بعد پھر انسانوں کو بیچنا، یہ ان کی فطرت میں سے ہے۔ پانی شدید ضروریات میں سے ہے انسان کی۔ حضرت عثمان نے جا کر کے اس کنویں کے مالک سے کہا کہ تو یہ کنواں مجھے بیچ دے گا؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو روز پروفٹ دینے والا کنواں ہے، میں اس کو کیسے بیچوں؟ میں اس کو بیچ نہیں سکتا۔ حضرت عثمان نے بہت اصرار کیا۔ اس کنویں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی، لیکن جگہ سچویشن ایسی تھی، لوکیشن ایسا تھا اور حالات ایسے تھے کہ خریدنا پڑ رہا تھا۔ تو حضرت عثمان نے پھر آفر دیا کہ چل خریدنا، بیچتا نہیں ہے تو پارٹنرشپ میں لے لے، میں مال لگا دوں گا، انویسٹ کرتا ہوں۔ تو وہ اس بات پر راضی ہوا۔ کہا کیسی پارٹنرشپ؟ کہا کنویں کے آدھے مالک تم، آدھا مالک میں ہے، کنویں کا پانی تم بھی بیچتے ہو، میں بھی اس میں انویسٹ کرتا ہوں، ہم پانی میں آدھے آدھے کے شریک رہیں گے، ایک دن تم پانی بیچو، ایک دن میں بیچوں گا۔ وہ راضی ہوا اور صرف پارٹنرشپ پر اس نے 12,000 میں حضرت عثمان سے یہ سودا کیا، بیچا نہیں پورا کنواں۔ اس نے کہا کہ 12,000 درہم، اس زمانے میں چاندی کے سکے ہوتے تھے، ایک درہم چاندی کا ہوتا تھا، 12,000 درہم میں اس کنویں کی پارٹنرشپ لیا آپ نے، خریدا نہیں۔ حضرت عثمان جب آدھے کنویں کے مالک ہوئے تو جس دن آپ کی باری ہوتی مفت میں بانٹتے تھے۔ مدینے والے سب حضرت عثمان کی باری کا انتظار کرتے تھے کہ جب حضرت عثمان کی باری آئے تو کنویں سے خوب بھر کر کے لوگ جمع کر لیتے، دوسرے دن یہودی کی باری میں کون پانی لینے آتا؟ جب اللہ کی نعمت مفت مل رہی ہو تو پیسے سے کون لے گا؟ تو کوئی نہیں آیا، تو دن بھر تو وہ یہودی خالی بیٹھا رہتا، کوئی گراہک آتا نہیں ہے۔ چند دنوں کے بعد اس نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم نے بہت چالاکی کا سودا کیا ہے، ایسا ہے کہ اب تمہارا ہی چل رہا ہے اس پر راج، تو باقی کا آدھا بھی تم خرید لو، آدھے کے تم مالک بنے تھے، آدھا تم خرید لو۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، پارٹنرشپ ہی صحیح ہے، اب پارٹنرشپ ہی صحیح ہے، پورا خریدنے میں کوئی میرا بھی کوئی نفع نہیں ہے، جتنا مجھے نفع ہے وہ آدھے سے بھی چل رہا ہے۔ حضرت عثمان کے اس جواب پر وہ شرمندہ رہ گیا۔ کئی دنوں کے اصرار کے بعد حضرت عثمان سے کہا آدھا یہ تم لے لو، مجھے چھٹی کر دو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب کیا قیمت ہوگی اس کی؟ کہا دیکھو 12,000 میں تو آدھا دیا ہوں اور باقی آدھے کی قیمت بھی وہی ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، اب اس کی قیمت 100 درہم سے زیادہ نہیں ہے، اب اس کی قیمت 100 درہم سے زیادہ نہیں ہے۔ بہرحال ایک روایت میں ہے کہ آپ نے 8,000 دیے، ایک میں ہے کہ صرف 1,000 درہم دے کر کے وہ پورا کنواں خرید لیا، بیر روما، اور خرید کر کے جب مالک پورے ہو گئے، اب پھر مدینہ طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ گواہ ہو جائیں، میں اس کی ملکیت سے دستبردار ہوتا ہوں، آج سے اس کا مالک اللہ ہے۔ وقف کر دیا، جیسے مسجدیں وقف ہوتی ہیں، ان کا کوئی مالک نہیں ہوتا، وہ کنواں حضرت عثمان نے وقف کر دیا۔ کہا پورے مدینے والے اس سے پانی پیتے رہے۔ آپ کو حیرت ہونی چاہیے، اس کنویں کو 14 صدیوں پہلے آپ نے وقف کیا۔ قرآن کی آیتیں بھی کئی مقامات پر ان صحابہ کے حق میں اللہ نے قرآن کی آیتیں ان کی فضیلتوں میں نازل فرمائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان کے متعلق جو فرماتے ہیں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بستر پر پیر دراز کیے ہوئے آرام فرماتے ہیں، آپ کی تہبند شریف پنڈلیوں تک ہٹی ہوئی تھی، گھٹنے کے قریب پنڈلیوں تک ہٹی ہوئی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق حجرے میں داخل ہوئے،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدستور ویسے ہی لیٹے رہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر عثمان آئے, سلام کیا, حجرے میں داخل ہوئے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کو سمیٹ لیا اور تہبند کو آگے بڑھا دیا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے بعد میں پوچھا ان حضرات کے جانے کے بعد, یا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, عثمان کے آتے ہی آپ نے پیروں کو سمیٹ لیا اور اپنی تہبند کو آگے ہٹا لیا, کیا وجہ ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ, کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے؟ یہ فضیلت عثمان ہے. حضرت عثمان کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں. حیا میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا. کبھی آپ آنکھ اٹھا کر کے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں دیکھتے بھی نہیں تھے, کہ چلتے اس طرح سے تھے کہ پورا سفر طے ہو جائے اور نہ دائیں بائیں نہ آسمان کی طرف, بلکہ جھکی ہوئی نگاہوں میں آپ کی شہرت تھی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر حیا کو اپنایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مقام پر فرماتے ہیں ایک صحابی کو حضرت عثمان کے گھر بھیجا جب حضرت رقیہ ان کے نکاح میں تھی. تو وہ صحابی کسی کام سے حضرت عثمان کے گھر آئے, جو کام حضور نے بیان فرمایا تھا وہ کام مکمل کر کے واپس آئے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا عثمان کو دیکھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. کیا کر رہے تھے؟ کہا اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے تھے, آپ کی دختر پاک کے ساتھ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں اے میرے صحابی, کیا دنیا میں اس سے زیادہ حسین جوڑا تم نے کبھی دیکھا ہے؟ اس سے زیادہ حیا والا جوڑا تم نے کبھی دیکھا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہاں تک فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب جانا ہوا مدینہ طیبہ میں, دوسری ہجری میں یہ بدر کا موقع پیش آیا تھا. جب صحابہ کرام نکلے تھے مدینے سے, اتفاق ایسا تھا کہ حضرت عثمان کے گھر میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں. یاد رکھیں, میرے آقا کے گھرانے کو بھی یاد رکھیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب, دوسری صاحبزادی ہیں رقیہ, تیسری صاحبزادی ہیں ام کلثوم, چوتھی صاحبزادی ہیں بی بی فاطمہ الزہرا. یہ 4 بیٹیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات میں رہیں اور ان کے نکاح بھی ہوئے ہیں. باقی بیٹے تو حضور کو 3 ہوئے تھے, لیکن تینوں بچپن میں ہی وصال کر گئے, انتقال کر گئے. 3 بیٹے ہوئے لیکن وہ بہت چھوٹی عمر میں. سب سے زیادہ جو جیے وہ حضرت ابراہیم جو 6 مہینے تک تھے. 6 مہینے سے زیادہ کوئی بھی بیٹے آپ کے زندہ نہ رہے. بیٹیوں میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں, بیمار ہوئیں. اب بدر میں جب جانا ہوا, ایک طرف آپ دیکھیں جو جہاد میں شریک ہونے سے پیچھے ہٹتا تھا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر سخت عتاب فرماتے, جلال کا اظہار فرماتے, بلکہ ان کا بائیکاٹ کر دیتے تھے. جو جہاد میں بلا عذر کے شریک نہیں ہوتا تھا, جنگ تبوک میں ایسے ہی 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے تو حضور نے ان کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا. لیکن جنگ بدر جو پہلی جنگ ہو رہی ہے, اس میں جانے کے وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر چلے. حضرت عثمان بھی آگے آئے. حضور نے فرمایا عثمان تم رقیہ کی تیمارداری میں یہی مدینے میں رہو, لیکن حضور نے فرمایا کہ بدر کے شریک ہونے والوں میں تمہارا نام بھی رہے گا. حضرت عثمان کی ایک فضیلت ہے کہ آج بھی دیکھنا بدری صحابہ کے ناموں کی ہم تلاوت کرتے ہیں. رمضان 17 کو آپ نے سنا بھی ہوگا. ان ناموں میں حضرت عثمان کا نام بھی آتا ہے 3 نمبر پر. جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کا جب نام شمار کریں گے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, اس طرح سے ترتیب سے جو نام آتے ہیں,
حضرت عثمان کا نام بھی جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ حضور حضرت عثمان غنی پر لا کر کے آپ کو پھر سے پیش کرتا ہوں کہ یہ مالداروں کے پھسلنے کی جگہ جہاں مال آ جائے تو پھر بے دریغ جو خرچ کرتا ہے آدمی، اور اس کو سخاوت نہ کہیں، گناہوں پر خرچ کرنے والا سخی آدمی نہیں ہے، وہ فضول خرچ ہے۔ اس کے متعلق قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائیوں میں سے ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ ایسے بہت سارے شیطان کے بھائی ہیں جو بلا ضرورت خرچ کر رہے ہیں، اپنے مال کو گناہوں کے اڈوں پر خرچ کرنا، اپنے مال کو اپنی طبیعت، اپنی ہوس، اپنی خواہشات کے لیے خرچ کرنا۔ حضرت عثمان کا حال یہ نہیں تھا۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے گھر چٹھی لکھ کر بھیجا تھا، ان کی شادی تھی، مال کی ضرورت تھی ان کو، حضرت عثمان کے گھر بھیجا کہ جاؤ جتنا مال چاہیے وہ لے لو۔ وہ آئے، حضرت عثمان کے دروازے پر پہنچے تو حضرت عثمان جلال میں اپنے غلام کو چلا رہے تھے، یہ باہر کھڑے ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے، پیسہ لینے آئے تو موڈ بھی تو دیکھنا چاہیے نا، اچھا موڈ ہو، مزاج اچھا ہو۔ تو وہ باہر کھڑے ہو گئے، سہم گئے کہ کیوں ڈانٹ رہے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اس دن وہ حضرت عثمان اپنے غلام کو اس بات پر ڈانٹ رہے تھے، چراغ کی بتی اس نے تھوڑی لمبی کر دی تھی جس کی وجہ سے تیل زیادہ جل رہا تھا، چراغ کی بتی کو اس نے بڑھا دیا تھا، تیل زیادہ جا رہا تھا۔ کتنا جاتا تیل؟ ارے کروڑ پتی آدمی کے گھر میں چراغ کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ صحابی باہر سے ہی واپس آ گئے، کہا یہ چراغ کے تیل پر چلا رہے، میری شادی کا خرچہ کیا دیں گے؟ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر بھیجا کہ جاؤ عثمان کے پاس، وہ آج آئے۔ آج پھر شام کے وقت حضرت عثمان چلا رہے تھے اپنے غلام پر، آج دال میں اس نے نمک زیادہ ڈال دیا تھا۔ کہا میری ضرورت سے زیادہ دال میں نمک کیسے آ گیا؟ مجھے تو اتنی ہی کی ضرورت تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر فیصلہ کیا، آج پھر موڈ صحیح نہیں ہے، چلتے ہیں۔ حضرت عثمان نے دیکھ لیا اور ان کو بلایا، طلب کیا، کہا کہ آپ کل سے آ رہے ہو، کیا مقصد ہے؟ اور ایسے ہی چلے جاتے؟ کہا مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ حضرت عثمان ادب سے کھڑے ہو گئے، کہا کس لیے؟ کہا میری شادی ہونے والی ہے، مال کی ضرورت تھی۔ کہا پھر مانگتے کیوں نہیں، پوچھتے کیوں نہیں؟ کہا 2 دن سے آپ کو جلال میں ہی دیکھ رہا ہوں اور روز بھی چھوٹی چیز پر آپ چلا رہے غلام کو، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جو چراغ کی بتی پر چلا رہا ہو، دال کے نمک کے لیے چلا رہا ہو، شادی کا خرچہ کیسے دے گا؟ میرے عزیزو، حضرت عثمان کے یہ پرسنل معاملات تھے۔ آپ نے کہا کہ اے میرے بھائی، تمہیں غلط فہمی ہو گئی، در حقیقت میں بخالت کنجوسی کی وجہ سے اسے ڈانٹ نہیں رہا ہوں، بلکہ مجھے ڈر ہے قیامت کے دن اگر مولا مجھ سے حساب لے لے۔ عثمان تجھے اتنے ہی چراغ کی ضرورت تھی، تو نے اس سے زیادہ کیوں جلایا؟ میرے پاس میرے مولا کو جواب دینے کے لیے کیا چیز رہ جائے گی؟ میں قیامت کے جواب سے ڈر کر کے اس کو چلا رہا تھا۔ حضرت عثمان نے یہی تو کہا، میں نے ابھی بتایا، خلافت سے پہلے بہت سارے اونٹ آپ کے پاس تھے، آپ کے خلیفہ بننے کے بعد سوائے 2 اونٹوں کے آپ نے رکھا ہی نہیں، سب بیت المال میں جمع کیا۔ یہاں سمجھ میں آتی ہے بات، صرف مالدار ہونا کمال کی بات نہیں، مال کو رضائے الہی میں خرچ کرنا یہ کمال کی بات ہے، اپنی ہوس، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں۔ ہاں اب یہاں کچھ اصول میں بتا دوں کہ آپ اچھا کھا سکتے ہیں، اچھا پہن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال سے نوازا ہے، عمدہ لباس پہنے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، عمدہ کھانے کھائیں، اچھے گھر میں رہ سکیں، لیکن شریعت کی جو لمٹ کراس کر کے جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اس میں اگر تمہاری ایک پائی بھی جائے گی تو تمہاری پوری نیکیاں وہ چیز کھا جائے گی، پوری چیزیں تمہاری برباد ہو سکتی ہیں۔ جیسے بچوں کا، نوجوانوں کا آج بلا ضرورت خرچ کرنا، سینما تھیٹر کو، اور اس کے علاوہ کئی لوگوں کو ایسی لت ہے، معاذ اللہ رب العالمین، فضول کی پارٹیوں میں خرچ کرنا، بے حیائی کے ننگے ناچ دیکھنے کے لیے خرچ کرنا، عریانیت کی مجلسوں میں شریک ہونے کے لیے پیسے لگانا۔ لوگ اس کو ہلکے میں سمجھ رہے ہیں، یاد رکھنا ان مجلسوں میں اگر تم نے 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہے تو قیامت کے دن وہ 1 روپیہ تمہارے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا، وہ 1 روپیہ تمہارا تمہیں دوزخ میں لے جا کر کے رہے گا۔
بچ جاؤ اللہ کی دی ہوئی دولت کو اس کے خلاف استعمال نہ کرنا، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف ہرگز مت استعمال کرو۔ دیا کس نے تمہیں مال؟ مانگتے اسی مولا سے اور خرچہ اس کے خلاف کرو گے